वॉइस ऑफ अमेरिका के हफ्तावार प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब ने बहावलपुर में जलसा आयाम से खिताब करते हुए हुकूमत से 3 मजीद मुतालबे किए हैं। उनका पहला मुतालबा तो इंतखाबी धांधली के मुतल्लिक था और 4 हलकों के मुतल्लिक था। नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच किसने तैयार की, ये उनका पहला मुतालबा था। 90 पोलिंग स्टेशनों पर रिटर्निंग अफसरों की लिस्टें किसके कहने पर तब्दील की गई, ये उनका दूसरा मुतालबा था। जबकि तीसरा मुतालबा उनका ये था कि चीफ जस्टिस का इंतखाबात के नतीजे तब्दील करने में क्या किरदार था, और उन्होंने हुकूमत को 1 माह की मोहलत दी और कहा है कि उनके इन मुतालबात के या इन सवालों के जवाब दिए जाएं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने वजीरिस्तान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और मीरान शाह में टैंकों और तोपखाने की मदद से हमला किया गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सानिया मॉडल टाउन पर 29 जून को APC तलब कर ली है। हमारे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ शरीक हैं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून से दानियाल अजीज साहब, जो कि स्काइप के जरिए हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फौजिया कसूरी साहिबा को हमने दावत दी है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो प्रोग्राम में शामिल होंगी। हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली ये रब्ता जल्द हो जाएगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक से डॉक्टर रहीक अब्बासी और सारी सूरत हाल पर तज्जिया करने के लिए लाहौर से स्काइप पर हमारे साथ हैं लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के शोबा पॉलिटिकल साइंस से वाबस्ता प्रोफेसर सज्जाद नसीर। सबसे पहले तो हम फौजिया कसूरी साहिबा से बातचीत का आगाज़ करना चाहते थे, क्योंकि आज बहावलपुर में इमरान खान साहब ने एक जलसा किया है और हम चाहते थे कि इस मुतल्लिक बात की जाए। लेकिन डॉक्टर रहीक अब्बासी के पास मैं जाना चाहूँगा। डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने अपने मुतालबात को अब कुछ तब्दील किया है। पहले वो जैसे कह रहे थे कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को ख़त्म किया जाएगा, एक नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और वो अपनी निगरानी में ये इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सानिया मॉडल टाउन की शफाफ तहकीकात कराई जाएं और इसी मामले पर वो APC भी बुला रहे हैं। पंजाब और मरकजी हुकूमत क्या इक़दामात करे तो आप मुतमईन हो जाएंगे? देखिए, 2 अलग अलग मामले हैं। एक तो सानिया मॉडल टाउन की जो आपने बात की, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से वो बर्बरियत का शिकार बनाया गया मासूम इंसानों को, नहते शहरियों को, जिस तरह बराह रास्त गोलियां चलाई गई हैं लोगों के ऊपर, 20 लोगों को शहीद कर दिया गया और 150 के करीब लोगों को बराह रास्त गोलियों का निशाना बनाया गया। तो ये एक अलमिया है और ये एक सानिया है। पाकिस्तान की तारीख में शायद बरसगीर की तारीख में इस तरह के सानिया की किसी सियासी तारीख में या सियासी प्रोग्राम में मिसाल नहीं मिलती। तो इसके ऊपर तो एहतियात करना हमने ही नहीं किया, पूरी पाकिस्तानी कौम ने किया है, हर जमात ने किया है, हर तबका जिंदगी ने किया है, हर सियासी और मजहबी जमात ने इसको मुस्तरद किया है। इसे बर्बरियत, इसे जुल्म, सफाकी और हुकूमती ईमा के ऊपर पुलिस की दहशत गर्दी करार दिया है। तो इसके ऊपर तो हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है। हमने अपनी जो FIR की दरख्वास्त दर्ज करवाई है, उसमें हमने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, जिनमें पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं, कुछ वफाकी वज़रा हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं और उसके साथ साथ जो राना सनाउल्लाह थे वो हैं, और उसके साथ IG और पुलिस के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बराह रास्त इसका क्वेश्चन भी किया है। तो हम उनको अपना कातिल समझते हैं, हम उन्हें बेगुनाह शहरियों का कातिल समझते हैं और उनके खिलाफ हमने FIR की दरख्वास्त की है जो अभी तक दर्ज नहीं हुई। और जो एक रुकनी कमीशन हुकूमत पंजाब ने बनाया है, हमने उसको मुस्तरद किया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक मौजूदा हुक्मरान बिलखुसूस पंजाब में शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार कायम है और उनके मुकर्रर करदा पुलिस इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, उनसे हमें किसी किस्म की अदल और इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो ये तो हमारा एक अलग इशू है और इसके ऊपर जैसा कि आपने कहा कि संडे को 29 को इंशाल्लाह ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें उसमें शरीक होंगी और एक निकाती एजेंडा है, वो सानिया मॉडल टाउन है और उसकी मजम्मत है, उसकी तहकीकात। डॉक्टर रहीक, ये तो जी ये तो है, लेकिन ये जो आप इनकलाब की बातें कर रहे हैं, क्या अभी भी आप उस मुतालबे पर कायम हैं? आप हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, इस जमहूरी हुकूमत के खिलाफ और इस निज़ाम के खिलाफ भी सड़कों पर निकलेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि वो ये सब कुछ जो हमारे ऊपर किया गया, ये जुल्म जो हमारे ऊपर किया गया, ये हमें डराने की कोशिश की गई है, ये हमें धमकाने की कोशिश की गई है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो कॉल है हकीकी जमहूरियत का पाकिस्तान में क़याम है, जो कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, ये खानदानी आमरीत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। एक फेक इलेक्शन थे, एक जाली इलेक्शन थे, गैर आईनी इलेक्शन कमीशन था, उसके जरिए ये इंतखाबात करवाए गए जिनको पूरी कौम ने रद्द कर दिया। और आप देखें कि आज इमरान खान साहब ने भी इन इंतखाबात को
بڑے واضح انداز میں رد کر دیا. پہلے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں دھاندلی کو لیکن رحیق عباسی صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت ہے، انہی انتخابات کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی ہے. وہ ان انتخابات کو تو ریجیکٹ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیے یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے نا، حکومت ہماری تو نہیں ہے عمران خان صاحب. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری قوم نے ان انتخابات کی شفافیت کو مسرت کر دیا ہے. ہمارا موقف بڑا واضح ہے. ہم نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ جو نظام ہے، نظام سیاست ہے، یہ جمہوری نہیں ہے، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، یہ عوام کو حقوق دینے میں ناکام ہو چکا ہے، یہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں صحیح معنوں میں حقیقی جمہوریت کا قیام ناگزیر ہے، جو کہ اس وقت جمہوریت کا ایک عنوان ہے، اصل میں جمہوریت نہیں ہے. اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے، دیکھیے جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا ہے، کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا ایک خاندان کے 36 لوگوں کا اقتدار میں ہونا جمہوریت ہے؟ کیا اپنے مخالفین کو کچلنا یہ جمہوریت ہے؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کو دنیا کے کسی بھی ڈیفینیشن کے مطابق جمہوریت نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر ضحیق عباسی، جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے اس کا تو جس سطح پر، جس حد تک اس پر افسوس کیا جائے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے وہ کم ہے. ظاہری بات ہے، معصوم جانوں کا چلے جانا کسی طرح سے بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. پروفیسر سجاد، آپ بتائیے کہ یہ جو ایک دم سے ایک سیاسی صورتحال نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے، ایک دم سے ٹمپریچر اتنا گرم ہو گیا ہے، ایک طرف ملٹری جاتی ہے ان علاقوں میں آپریشن کرنے کے لیے ملیٹنسی کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف، جس کے لیے پوری دنیا گزشتہ کئی سالوں سے ہم پر پریشر ڈال رہی تھی کہ ان علاقوں میں جا کر ملیٹنسی کا مقابلہ کیا جائے، دہشت گردوں سے لڑا جائے. جو ہی یہ آپریشن شروع ہوتا ہے ایک شدید رد عمل، سیاسی رد عمل اس کے اگینسٹ نظر آتا ہے. آپریشن کے اگینسٹ تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک سیاسی رد عمل سڑکوں پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کیسے انالائز کرتے ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیے جی، میں نے تحریک قادری صاحب جو ہیں ان کی بات تو نہیں سنی، ان کے جو ریپرزینٹیو تھے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، اگر پولیٹیکل لینڈسکیپ کو دیکھیں تو پولیٹیکل مائنڈز ہیں اس میں بہت زیادہ، اور ایکسپلوژنز جو ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ تشدد کے نام پہ ہوں، چاہے وہ تحریک طالبان کے نام پہ ہوں، یا دوسری قسم کی وائلنس ہو. تو بنیادی سوال میرے خیال میں جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا گورننس ماڈل جو ہے، جو پاکستان میں چلا ہے پچھلے 5 سال میں کولیشن کے طور پہ، اور جس طریقے سے اس ملک کو چلایا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو کرائسیز ہیں اچھا ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. اور اس کے بعد اب ایک دوسری حکومت جو آئی ہے پچھلے انتخاب کے ساتھ، اچھا انہوں نے چاہا کہ شاید اس ماڈل کو پارٹلی لے کے چلیں، لیکن جو ماڈل یہاں چلا ہے وہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا ماڈل، جو کہ بیوروکریسی کا ماڈل ہے، اور وہ بیوروکریسی کے ماڈل کو فیڈرل گورنمنٹ پہ لے گئے ہیں. اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے اپنی کیبنٹ کمپلیٹ نہیں کی ہے، انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر میں اپوائنٹمنٹس نہیں کی ہیں، الیکشن کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، حتیٰ کہ وزیر خارجہ جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ماڈل تھا بیوروکریسی والا ماڈل، جس میں کہ پولیٹیکل سپورٹ کو ڈی لنک کیا گیا، اور اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ایک سینٹرلائزڈ بیوروکریٹک ہینڈ پکڈ سلیکٹڈ لائلسٹ کے ساتھ یہاں گورننس کی جا رہی تھی. اس کی وجہ سے جب نہ پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ بھی نہیں تھی، اور انٹرسٹنگلی انف پولیس کے اندر اور سول بیوروکریسی کے اندر بھی ایلینیشن ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے وہ سپورٹ جو کہ گورننس میں ہوتی ہے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اچھا وہ بھی مفقود نظر آتی ہے. تو اس کی وجہ سے بڑی یہ فریجائل گورنمنٹ تھی. تو جب قادری صاحب تشریف لاتے ہیں تو ایک موبلائزیشن کا خوف اور خطرہ جو تھا اس حکومت کو ہوا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے پہلے بھی ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پچھلی ونٹر میں، اور اتنے لوگ وہ لے کے 4 دن اسلام آباد بیٹھ گئے ہیں، اور اس دفعہ اگر یہ اسلام آباد سے لاہور آ گئے تو ایک پولیٹیکل موبلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس پروسیس کو یہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کی پولیٹیکل سپورٹ نواز لیگ کے اندر بھی کمزور ہے
اور بیوروکریسی کافی حد تک ایلینیٹڈ ہے. پروفیسر سجاد نصیر یہاں پر دانیال عزیز صاحب کو بھی انگیج کرتے ہیں. دانیال عزیز صاحب چونکہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کو, آپ نے جو باتیں کی اور اس سے پہلے ڈاکٹر زہیق عباسی نے بھی جو باتیں کی, ان کا جواب ہم دانیال عزیز صاحب سے لیتے ہیں. دانیال صاحب, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت مان لے علامہ طاہر القادری کے مطالبات اور ایک شفاف تحقیقات سانحہ ماڈل ٹاؤن کی کرائی جائیں, تو وہ یہ جو الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ اے پی سی ہے, اس کی ضرورت نہ پڑتی. اور دوسری طرف جیسے ابھی پروفیسر سجاد نصیر نے کہا کہ یہ حکومت اس میں زیادہ تر جو یہ کہہ لیجئے کہ کنٹرول دیا گیا ہے وہ بیوروکریسی کو دیا گیا ہے. بہت سارے ایسے اہم عہدے ہیں جہاں پر ابھی تک کوئی الیکٹڈ شخصیت موجود نہیں ہے. جیسے سب سے پہلے بات کر لی جائے وزارت خارجہ کی, تو ابھی تک وزیر خارجہ نہیں ہیں, اور بہت سے عام عہدے ہیں. تو کیا وجہ ہے, یہ اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ دانیال عزیز صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دانیال عزیز صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے منقطع نہیں ہوا. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں. جی دانیال صاحب, اب آپ کی آواز آ رہی ہے, پلیز. جی, میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ وزیر خارجہ بالکل ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, اور اکثر و پیش ایسا رہا ہے, اور پارلیمنٹری ٹریڈیشن بھی ہے کہ کچھ عہدے جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے طاہر القادری کا موضوع چھیڑا ہے, اس میں آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کراتا رہا ہوں. اصل میں لوگوں کو ہسٹری کا نہیں پتا, یہ یادداشت کم ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں 1998 کی مئی 11 کا. اگر آپ ڈان اخبار پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ طاہر القادری صاحب اس وقت بھی ایک موومنٹ چلا رہے تھے, اور اس وقت ان کی پارٹی کا نام PAI تھا. وہ پارٹی کا نام بھی علیحدہ تھا, اور یہ اس وقت کے فوج کے سربراہ تھے نواز شریف صاحب کے خلاف, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے مہم چلا رہے تھے. اور اس کے بعد جب ان کا یہ جلسہ ہوا ہے اسلام آباد میں, شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, تمام جو CDA ہے وہ ان کی خدمت کے لیے حاضر کر دیا گیا تھا, اور غسل بنائے گئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں. پانی کی فراہمی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی تھی, اور یہ جو کنٹینر مولا کنٹینر کا جو سارا نظام بنانے کی اجازت اور یہ سارا کچھ جو ہے, اور اس میں جو فائنلی انہوں نے سائن کیا تھا, اور یہ 62-63 اور یہ ساری جو تقریر کر کے اور جو سپریم کورٹ سے آئی بات, اس میں نون لیگ نہیں تھی. نون لیگ واحد جماعت تھی جو اس کنٹینر میں جا کے اس معاہدے کے اوپر سائن نہیں کیا, کیونکہ الیکشن درکار تھے. عمران صاحب کا جو کچھ طاقتوں نے مل کے کوشش کی تھی, اس میں آپ کے کچھ سفارتکار بھی موجود تھے جو بڑی اس کی پرورش کر رہے تھے, اور لوگوں کے ساتھ بات چیت میں کسی قسم کا گریز نہیں کرتے تھے اپنی خواہشات کا اظہار کرنے سے. وہ خیر چلے گئے یہاں سے, لیکن اس وقت آخری ٹائم پہ یہ جب نظر آیا کہ نواز شریف صاحب کو روکنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے, تو پھر یہ 62-63 اور یہ سارا دھندا چلایا گیا. وہ بھی رہ گیا, الیکشن ہو گیا, سب کچھ. اب پھر 1 سال کے بعد جو ہے یہ تشریف لے آئے صاحب, اور یہ سارا کا سارا تماشا پھر سے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے پریزیڈنٹ جو آپ کے ساتھ اس وقت ٹیلی ویژن پہ میں دیکھ رہا تھا, مجھے آواز ان کی نہیں آ رہی تھی, ابھی 3-4 دن پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں 20 جون کو جو کاشف عباسی کا پروگرام ہے ARY نیوز پہ, لائیو ان کو میں نے پوچھا تھا کہ یہ صرف اپنی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان بتا دیں, جو کہ ماتھے کا جھومر ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا, اور یہ 15 منٹ تک جو ہے فائنلی ان کو مجھے بتانا پڑا. ان کو اپنے سیاسی جو انتخابی نشان ہے وہ تک نہیں پتا. تو یہ پاکستان عوامی جو PAT ہے, یہ پاکستان عوامی تقریب کار ہے, یہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. ان کا جو الیکشن لاسٹ انہوں نے لڑا تھا ایز اے جماعت 2002 میں, تو ان کو 0.7% ٹوٹل نیشنل ووٹ کا پڑا تھا. 7% نہیں, 0.7%, لیس دین 1%. اور یہ الحاق کر رہے ہیں وہ جو کاف لیگ ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے. انہوں نے مونسلائی کے ساتھ بیٹھ کے کرپشن ختم کرنی ہے, جس کے اوپر سب سے بڑا جو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا اسکینڈل بنا ہوا ہے, اور ان کے چوکیدار کے بینک اکاؤنٹ میں سے کروڑوں روپے نکلے ہیں جو کہ ان آنسرڈ ہے, اور ان کی پھر بیوی کے اکاؤنٹ میں سے اسی شخص نے کروڑوں روپے اکاؤنٹ بھیجے. اور پہلے تو چوکیدار سے تو انہوں نے کہا کہ میری تعلق ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر جب بیوی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے تو پھر پھنس گئے, اور پھر فائنلی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ لے کے تو سارے معاملات جو نپٹائے, جو کہ تیل اور پانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور
काफ लीग। अभी तक उनके घर जाए तो ज़हूर लाई जिस गाड़ी में हुए थे वो गाड़ी उन्होंने फ्रेम में रखी हुई है, वो बरमला उनकी लिखा हुआ है कि जुल्फ़िकार ने इनके जो है ना बड़ों को जो कत्ल किया है। तो मैं दानियाल साहब डॉक्टर साहब को भी शामिल करते हैं। मेरी बात सुन लें, उनकी सारी की सारी जमात जो है वो साइकिल पे आ जाती है। उनका इंतखाबी निशान साइकिल है काफ लीग का। मेरे ख्याल में अगर कैरियर पे ये बैठ जाए अपना शुजात साहब और साइकिल की सीट पे बैठ जाए, परेज लाइज हैंडल बार और उसके ऊपर मुशाहिद हुसैन और आगा साहब बैठ जाए तो पूरी जमात इनकी पूरी हो जाती है। मुझे डॉक्टर साहब से यही सवाल करने दीजिए, मुझे डॉक्टर साहब से दानियाल साहब यही सवाल करने दीजिए। डॉक्टर रहीक अब्बासी इनकलाब ला सकते हैं तो इनका बड़ा ये इनकलाब ला सकते हैं तो काफ लीग अपने को 4 लोग निकाल के दिखाए ना। तो जो कुरान का दर्स देने के नाम से पैसे लिए हुए हैं उनके लिए आप सियासी इनकलाब में तब्दील करें तो ये धोखा नहीं है। क्या ये कनाडा जाके ऐसी तकरीर कर सकते हैं मॉन्ट्रियल में या ऑटोवा में? ये शाम को जेल में नहीं होंगे? दानियाल साहब डॉक्टर रहीक अब्बासी से मुझे यही सवाल करने दीजिए। डॉक्टर रहीक अब्बासी, क्या वाकई इनकलाब मुस्लिम लीग काफ और शेख रशीद साहब और दीगर जमातों के साथ मिलकर आएगा? ये जमातें तो दहाइयों से इस निज़ाम का हिस्सा हैं। इन जमातों के अदवार में भी बहुत बड़े बड़े साने हुए हैं, बहुत करप्शन हुई है, बहुत सारे लीडर्स को आज भी करप्शन का सामना है। क्या इन्हीं लोगों के साथ मिलकर इनकलाब लाया जाएगा? देता हूँ 1 मिनट में, मगर ये दानियाल अजीज साहब की जो गुफ्तगू आपने सुनी, मैंने भी बड़े तहम्मुल से सुनी है। ये इनके सब स्पोर्ट्स पर्सन का और वज़ारा का ये रवैया है और ये एटीट्यूड है। जब इनसे इनकी कारकर्दगी पूछी जाती है, जब इनकी आमरियत और शख्सी आमरियत के बारे में कोई बात करता है, तो इनके पास अपने डिफेंस में कहने के लिए एक जुमला नहीं होता। इनका सिर्फ एक तरीका है कि अगले शख्स के ऊपर या जो इनके ऊपर तनकीद करे, जो इनके अमल के ऊपर, इनके तर्ज अमल के ऊपर, इनके तर्ज हुकूमत के ऊपर, इनकी आमराना सोच के ऊपर बात करे, ये उस पर शख्सी और बेजा और गलत तनकीद करते हैं। अब मैं 2-3 चीजें आपको सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि पाई हमारी कभी जमात नहीं थी। वो एक पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद था जिसमें पाकिस्तान की 18 जमातें मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त उसकी चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो भी उसमें शामिल थी। मुआवजा नसरुल्लाह साहब भी थे और 18 दीगर जमातें भी उसमें शामिल थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर ताहिर कादरी थे। और वो भी नवाज शरीफ साहब की उस वक्त आमराना तर्ज हुकूमत और इंतकामी सियासत की वजह से इतनी सियासी जमातें जमा हुई हैं और उनके उसी तर्ज अमल की वजह से उनकी हुकूमत को चलता किया गया है। इसमें किसी का कोई किरदार नहीं है। आजकल पाकिस्तान में हर फर्द की जुबान पर यह है कि नवाज शरीफ का तर्ज हुकूमत, इनका तर्ज अमल ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। बाकी जहां तक इन्होंने बाकी जो बातें की हैं, देखिए लॉन्ग मार्च के बारे में इन्होंने गलत बात की है। लॉन्ग मार्च को हमने मैनेज किया था, हमें इल्म है कि पंजाब में इनकी हुकूमत थी और इन्होंने तमाम बसें हमारी बंद कर दी थी। हमारे लोग ट्रकों के ऊपर और ट्रालियों के ऊपर और मोटरसाइकिलों के ऊपर इस्लामाबाद की तरफ गए थे। पूरी दुनिया ने वो मनाजर दिखाए थे और इस्लामाबाद में हमारे तो जहां हमने खान तंदूर के ऑर्डर दिए थे वो भी बंद कर दिए गए थे जहां रोटियां बन रही थी। ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, ये इनकी गलत बात है। अगली जो इन्होंने बात की है, हमारे ऊपर एक और इल्जाम लगा दिया है। मेरी बात इन्होंने की है कि मैं पिछले प्रोग्राम में इनकी बात का जवाब नहीं दे सका। इनका तर्जुमल ऐसा था, मैंने इनको कहा था कि आप बराए मेहरबानी खामोश हूं और मुझे बात का जवाब देने दें, लेकिन इनका तरीका यह है कि किसी को बात नहीं करने देते। हमने 2000 जो पिछले इलेक्शन थे 2013 के इंतखाबात, हमने इन इंतखाबात को रद्द कर दिया था। हमने इनमें शिरकत ही नहीं की थी, हमने इंतखाबी निशान के लिए अप्लाई नहीं किया था। एक जमात ने इंतखाबी निजाम को रद्द कर दिया अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से। तो ये बात करना कि जी इंतखाबी निशान क्या, मैं इनसे पूछता हूँ कि नवाज शरीफ के दादा का नाम क्या था, मैं इनसे पूछूं कि मुस्लिम लीग डॉक्टर रहीक आपने अपनी मर्जी से इंतखाबात का बायकॉट किया, तो अब आपको इस हुकूमत के खिलाफ या जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों में 4 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें हैं। मरकज में जिस जमात की हुकूमत है उसकी पंजाब में भी हुकूमत है। आपकी पार्टी ने अपनी मर्जी से इन इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार किया, तो क्या अब आपकी पार्टी को इन इंतखाबात के रिजल्ट को मानते हुए अगले 4 साल इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब दोबारा इलेक्शन का टाइम आए तो आप भरपूर तरीके से हिस्सा लीजिए और उस वक्त अपने सारे कंसर्न्स बताइए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, जो प्रोसेस है उसके खिलाफ भी, जैसे जिस बुनियाद पर आपको लगता है कि इंतखाबात आईनी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन आईनी नहीं है, उस वक्त उस पर आवाज उठाइए। देखिए, हमने इंतखाबात में हिस्सा बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ के बाद लिया था। हमने कहा था कि ये इंतखाबात गैर आईनी है, ये गैर आईनी इलेक्शन कमीशन के जरिए गैर आईनी इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी बल्कि सियासी आमलियत कायम होगी। हमने 11 मई को पूरे पाकिस्तान में इन इंतखाबात के खिलाफ धरने दिए थे और फिर हमने कहा था कि हम 1 साल का मौका इन लोगों को देंगे, ये कुछ डिलीवर करें। देखिए, इनको हमारे ऊपर तनकीद करने या हमारे ऊपर इतराज़ात करने और फजूल बातें करने के बजाय अगर ये कुछ डिलीवर कर रहे होते और जो डॉक्टर सज्जाद ने बातें की वो सारी बातें दुरुस्त हैं।
یہ ان کی ہم ان کی ڈیلیوری پر دانیال عزیز صاحب سے بھی ہے۔ دوبارہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر رحیق پلیز گیو می اے منٹ. میں دانیال عزیز صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ حکومت نے اب تک کیا ڈیلیور کیا ہے اور کہاں کہاں کون سے میدان ہیں جن میں حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے ایک سال میں کچھ کام کیا. لیکن اس سے پہلے چونکہ علامہ طاہر القادری صاحب کے بہت سے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب کسی خفیہ طاقت کا کام کرنے یہاں آئے ہیں یا شاید وہ جمہوری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور آمریت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے یہ سوال کیا گیا, انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا, پہلے یہ سنتے ہیں پھر میں اگلے سوال کی طرف آؤں گا. If army wants to take over the country, army wants to impose martial law and military rule, I will fight against the military takeover too, as I am fighting against present corrupt rulers. My destination is nothing except true democracy and true provisions of the basic necessities and rights of the people and upholding the human rights of the people and true values of democracy to be implemented in our society as they are practiced in the democratic world. Inshallah, I hope people of Pakistan are coming out. They are dying because of poverty. There is no electricity available. There is no clean water available to drink. The people are taking out dead bodies from the graves and they are now cooking the meat of dead bodies. Poverty has led them up to that extent, but the government is not ready to address these things. دانیال عزیز صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری نے تو یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت آمریت کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر کوئی ایسا اقدام کیا بھی جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف لڑیں گے. لیکن آج عمران خان صاحب نے بہاولپور میں جب جلسہ کیا ہے تو اس میں انہوں نے حکومت سے چند مزید شرائط بھی ان کے سامنے رکھ دیے. پہلے تو صرف 4 حلقوں کی ووٹنگ کو کہا جا رہا تھا کہ پروف کیا جائے اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی 15 منٹ 15% کاؤنٹ کے بعد ہی وہ کیسے سامنے آئی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 90 پولنگ سٹیشنز پر ریٹرننگ افسروں کو کیسے تبدیل کیا گیا, ان کے تھرو ریزلٹس کیسے تبدیل کرائے گئے اور سابق چیف جسٹس پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر الزامات لگائے اور انہوں نے کہا کہ ان کا کیا کردار تھا الیکشن کے ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرنے میں. آپ کی حکومت ان سوالات کو کتنی سنجیدگی سے لے گی اور اس کے بارے میں کیا کرے گی؟ دانیال عزیز صاحب کی آواز پھر نہیں آ رہی. آئی ہوپ ہی از آن لائن. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جی کہ جیسے یہ جو انٹرنیشنلی یہ جو جیسے آپ ترکی میں دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں, وہاں بھی ایک یہ چاقو مولوی ٹائپ انکیوبیٹ میں رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہمارے لیے تحفہ آیا ہوا ہے ماشاءاللہ, یہ بھی وہاں انکیوبیٹ کرتے ہیں. جس دن ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ چاقو بن کے آ جاتے ہیں, کبھی اینٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں, کبھی کوئی ہلچل مچانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ ایک اس کا پیٹرن نظر آنا شروع ہو رہا ہے مختلف ممالک میں. اور ٹھیک ہے, اگر جمہوری عمل جو ہے وہ اس کا برائے نام آپ لیں, آپ ان کی فوٹیج دیکھ لیں جو انہوں نے, جب مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس وقت میں لوکل گورنمنٹ کے اوپر کام کر رہا تھا, انہوں نے ہر امریت کی سپورٹ کی ہے. یہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے, یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے, ان کے لیے انہوں نے جلسے کیے, ان کے ریفرینڈم میں انہوں نے پورا کام کیا. تو یہ فریب اور غلط بیانی سے کام لینا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام لینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. فیکٹس آن گراؤنڈ کچھ اور ہیں, چاہے یہ جو مرضی بولتے رہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہے کہ آپ کے یہاں جو اتنے مختلف قسم کے فورینزک اکاؤنٹنگ اور ٹیررسٹ فنانسنگ اور یہ مس یوز آف فنڈس کے اوپر جو نا ہمارے اوپر بہت سارے اس وقت الزامات اور مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں, اور آپ کے ممالک میں جو ہے یہ ساری چیزیں ان اکاؤنٹڈ فور جاتی ہیں. کیا یہ انقلاب پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے سارے فنڈ اور ڈونیشنز اکٹھے کر رہے ہیں جو یہاں پر آ کے اربوں روپے کی کیمپینز چلا رہے ہیں اور آپ کے بینکس میں سے آ رہے ہیں اور سارا کچھ ہے؟ اس میں کافی سوالیہ نشان آتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں جس میں بہت سارے اب ریکارڈ جو ہیں وہ فریڈم آف انفارمیشن کے تحت اویلیبل ہو گئے ہیں, اور آپ کے جو بروس رائڈل کی کتاب ہے اس میں بھی کچھ ڈیڈلی امبریس, اس میں بھی کچھ انکشافات ہیں. اگر آپ اس کی شروعات دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دس بک ہیز بین ریویوڈ بائی دی CIA.
تو وہ ان چیزوں کو آپ مصدقہ سمجھ سکتے ہیں جس میں آرمی کا بھی ذکر ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل گرے ایریا ہے اور ان لوگوں کے جو پیسے جمع کرنے کی قوت ہے اور یہاں پر آ کے جو ہے ایک پاکستان کو پیٹری ڈش بنایا ہوا ہے, ایکسپیریمنٹل اسٹیشن بنایا ہوا ہے, بجائے کہ یہ جا کے مونٹریل میں اعلان کرے نا جی وہی پیسہ استعمال کر کے, اور ہم دیکھتے ہیں نیو یارک میں کرے نا جا کے ٹائم اسکوائر میں اور بتائیں. اور انہوں نے کہا کہ جی لوگ کوئی لاشیں کھا رہے ہیں. ہاں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ایسے تو امریکہ میں بھی جیفری ڈامر تھا, وہ فریج میں اپنے پڑوسیوں کو کاٹ کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور ان کو وقتاً فوقتاً کاٹتا تھا. یہ تو خیر ذہنی بیماریوں اس کی وجہ تو جی ذہنی بیماری ہے دانیال صاحب, آپ درست کہہ رہے ہیں, اس کا تعلق سوشل انجسٹس یا پاورٹی سے نہیں ہے. اب میں پروفیسر سجاد نصیر کو اگر شامل کر لوں. بیماری ہے اور یہ obviously sponsored صورتحال ہے. اس میں یہ کائنڈلی بتا دیں کہ یہ جو کروڑوں اربوں روپے خرچتے ہیں اپنی کیمپینز پہ, جو میڈیا کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے, جو یہ مختلف قسم کے یہاں پر جو ہے ان کے ایکسپینڈیچرز ہیں, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا کوئی کاروبار ہے؟ یہ کوئی کسی دانیال صاحب لیٹ می برنگ ان پروفیسر سجاد نصیر. پروفیسر صاحب پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک دم سے دنگل شروع ہو گیا ہے, یہ کہاں جاتا نظر آتا ہے؟ یا جیسے اگر اسے اسپرنگ کا نام دیا جائے تو کیا پاکستان کین افورڈ ٹو ہیو اے اسپرنگ لائک این عرب اسپرنگ, اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, جو مڈل ایسٹ میں ہوا ہے اسپرنگ ریولوشن کے حوالے سے, اس کا ایک پس منظر بھی ہے اور ایک کانٹیکسٹ بھی ہے. پاکستان میں ابھی تک جو پچھلی حکومت گزری ہے اور ان کا 1 سال جو ہوا ہے, اس میں موبلائزیشن جو تھی وہ نہیں ہوئی تھی, اور زرداری گورنمنٹ جو تھی جو کہ کولیشن ارینجمنٹ تھا, اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز جو پولیٹیکل تھے, اچھا وہ سارے رولنگ کلاس میں تھے, پروونسز میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. تو اس لیے اپوزیشن جو تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ موبلائزیشن کر سکے, حالانکہ گورننس جو تھی وہ اتنی بری تھی. تو ان کی آپس میں کولیشن تھی اینڈ دے ور اسٹیک ہولڈرز, اور وہ ان پاور تھے, تو موبلائزیشن نہیں ہوئی. اب جو صورتحال ہے اس میں وہ صورت جو کہ زرداری صاحب کے زمانے میں تھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے 2/3 میجورٹی ضرور ہے شریف صاحب کے پاس, لیکن جو دوسرے پروونسز ہیں اور پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ گریونس ہے پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. اچھا اس لیے وہ بھی جا کے دھرنے دے رہے ہیں جو پریس کلبز کے باہر, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں, اور بٹو صاحب جو ہیں وہ ریگولرلی میٹ کر رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو اسپیس لوز ہوئی ہے اس کو کس طرح ہم ریکلیم کر سکتے. لیکن کیا یہ گنی چنی نشستوں کی بنیاد پر جو پارٹیاں آئی ہیں, جیسے اب شیخ رشید صاحب کے پاس ایک نشست ہے, مسلم لیگ کاف کے پاس انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں ان کی نشستیں, اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں 1-2 نشستوں والی جماعتیں ہیں, کیا یہ کوئی بڑا ریولوشن لا سکتی ہیں یا ان کو لانا چاہیے کوئی بڑا ریولوشن؟ اس میں یہ ہے کہ اس وقت بھی جو رولنگ ایلیٹ ہے, اچھا وہ ان پاور ہے, اور ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں ان کی آپس میں کولیشن ضرور ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اوپنلی ڈیفائنس نہیں کر رہی ہے شریف گورنمنٹ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو بیڈ گورننس اور ڈیپننگ آف دا کرائسس اور ملٹیپل کرائسس جو ہیں, اس کی وجہ سے جو قادری فنومنن ہے اس نے ایک موبلائزیشن, کیونکہ لوگ تنگ ہیں اور اس سے موبلائزیشن ہو گئی ہے. اور عمران خان جس کے پاس 2nd لارجسٹ ووٹ پڑے ہیں پچھلے الیکشن میں, اچھا اور اس کی اتنی سیٹیں نہیں آئی ہیں. جی پروفیسر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. دانیال عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ, پروفیسر سجاد نصیر آپ کا شکریہ, ڈاکٹر رحیق عباسی آپ کا بہت شکریہ. اور اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں ہم نے فوزیہ قصوری صاحبہ کو بھی دعوت دی تھی پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کے لیے, لیکن انہوں نے اپنا فون آنسر نہیں کیا. موجودہ حکومت میں سیاسی جلسے اور احتجاج کیا حکومت کو کسی بھی سطح پر مجبور کر سکتے ہیں؟ تجزیہ کاروں کے مطابق فی الحال حکومت کی پوزیشن مضبوط ہے اور ایسا نہ ہونے کے برابر ہے. محمد عاطف کو انڈیپینڈنس ایونیو سے اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. I'm Peggy Chang, host of Cultural Odyssey. This is VOA.